مسیح یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان ایام میں بطور مسیحی ایماندار خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز مسیح یسوع کے صلیبی دکھ، اس کی مصلوبیت، موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، تاکہ ہم لائق طور پر اپنے آپ کو قیامت المسیح کے لیے تیار کر سکیں۔ اور اسی مناسبت سے آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں صلیب کے پیغام کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگرچہ صلیب کا پیغام اتنا وسیع ہے کہ اس پر کئی ایک پیغامات دیے جا سکتے ہیں، تو بھی تلاوت کردہ آیت میں صلیب کے پیغام کی قدرت اور حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پالوس بنیادی طور پر ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن جو اسے سنتے ہیں ان کے دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک صلیب کا پیغام بے وقوفی کا پیغام ہے، اور دوسری طرف ہم ایماندار ہیں جو صلیب کے پیغام پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ خدا کی قدرت ہے۔ جن کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے وہ لوگ ہیں جو روحانی طور پر مردہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیب کا پیغام انہیں خوشخبری کے ساتھ سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مسیح یسوع واحد نجات دہندہ ہے اور نجات کا واحد راستہ ہے، تو بھی اگر وہ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر وہ روحانی طور پر مردہ ہیں۔ یہ لوگ جن کے نزدیک صلیب کا پیغام بے وقوفی کا پیغام ہے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو دنوی حکمت رکھتے ہیں، دنیا کے دانش مند ہیں، اور اپنی حکمت اور دانش مندی پر وہ تکیہ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے نزدیک صلیب کا پیغام جو ہے وہ بے وقوفی کا پیغام ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پالوس رسول جو ہے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 2 باب کی 14 آیت میں کہتا ہے، نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا اور اس کے نزدیک یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ نفسانی آدمی وہ ہے جو اس دنیا کا علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، دانش رکھتا ہے، اس کے نزدیک خدا کی روح کی باتیں جو ہیں وہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں کوہ کلوری پر ملتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور خداوند یسوع مسیح کے گرفتار ہونے سے مصلوب ہونے تک ایسے بہت سے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کروایا وہ یہودی علماء تھے، مذہبی رہنما تھے، دانش مند لوگ تھے، اور اس معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کی حکمت اور دانش کے باعث، لیکن ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کیا تھا؟ ایک کفر بکنے والا تھا، جس نے خدا کی گستاخی کی ہے۔ وہ اس کی قربانی کی وسعت کو نہیں سمجھ سکے، لیکن دنوی حکمت رکھتے تھے، دانشور لوگ تھے اس معاشرے کے، لیکن صلیب کے پیغام کو سمجھ نہیں پائے۔ جس رومی عدالت میں خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، وہاں پر پلاطوس موجود تھا، وہ وقت کا حاکم تھا،
اور حاکم وہ ہوتا ہے جو حکمت اور دانائی سے معمور ہو۔ وہ حکمت اور دانائی رکھتا تھا لیکن صلیب کے پیغام کو سمجھ نہیں سکا۔ جن سپہ سالاروں اور سپاہیوں کے سپرد خداوند یسوع مسیح کو کیا گیا، فوج میں وہ بھرتی کیے جاتے تھے جو سمجھ بوجھ اور حکمت رکھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک خداوند یسوع مسیح کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، طنز اسے کیا، اسے تمانچے مارے، اس کے منہ پر تھوکا، کانٹوں کا تاج رکھا اور اسے یہودیوں کا بادشاہ کہہ کر وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایک لاچار شخص ہے جو عبرتناک موت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈاکو مصلوب تھا، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، اس نے تانا دے کر خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ بچا نہیں سکتا تھا۔ ان کے نزدیک خداوند یسوع مسیح، جیسے کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، وہ صلیب کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ صلیب کا پیغام بے وقوفی کا پیغام ہے۔ اور آج کے دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لاچاری کی موت جو ہے کیسے دنیا کا کفارہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ صلیب کے پیغام کو بے وقوفی کا پیغام سمجھتے ہیں، خدا کا نقطہ نظر ان کے بارے میں کیا ہے، خدا ان کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اسے جو ہے پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 19 اور 20 آیات میں اس کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقہ اور کہاں کا اس جہاں کی بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ جن کے نزدیک صلیب کا پیغام بے وقوفی کا پیغام ہے، خدا کے نزدیک ان کی حکمت اور دانش مندی بے وقوفی ہے۔ اور صلیب کا پیغام مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے دیا جاتا رہا ہے اور آج بھی دیا جاتا ہے اور رہتی دنیا تک دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 23 اور 24 آیت میں کہتا ہے کہ ہم اسے مسیح مصلوب کی بنیادی کرتے ہیں، جو یہودیوں کے لیے ٹھوکر اور غیر قوموں کے لیے بے وقوفی ہے۔ ٹھوکر اس لیے کہ وہ اسے یہودیوں کے نزدیک وہ کفر بکنے والا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث تھا۔ اور غیر قوموں کے لیے وہ بے وقوفی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک لاچار شخص جو ہے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا ہے، وہ کیسے دنیا کا کفارہ دے گا۔ پالوس رسول کہتا ہے لیکن ہم جو بلائے گئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ میں اور آپ اور ہم جیسے تمام لوگ جو مسیح یسوع کے دکھوں پر، اس کی مصلوبیت پر، موت پر اور جی اٹھنے پر اور آسمان پر جانے اور اس کے واپس آنے پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ اور پطرس جو ہے وہ ایمان کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں اس وقت کے دانشور لوگوں کے درمیان بڑی دلیری سے کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام آدمیوں کو نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ مسیح یسوع واحد نجات دہندہ ہے اور ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے اور خدا کی حکمت ہے۔ تو صلیب کا پیغام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے صلیب کے چند اہم پیغامات پر غور کریں گے اور اس سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو صلیب کے پیغام میں پائی جاتی ہے، صلیب کا پیغام عاجزی کا پیغام ہے۔ کس چیز کا پیغام ہے؟ عاجزی کا پیغام ہے،
کیونکہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ مسیح ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اور ہم اگر کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ مسیح یسوع کی قربانی پر۔ اس لیے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 31 آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ اگر کوئی فخر کرے تو وہ خداوند پر فخر کرے۔ خدا نے صلیب کا رستہ اس لیے اختیار کیا اپنے بیٹے کے لیے تاکہ اس پر ایمان لانے والے عاجزی اختیار کریں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس بیٹے کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور عاجزی اور انکساری میں وہ خاموشی کے ساتھ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے دکھ سہتے ہوئے مصلوب ہو گیا، تاکہ جب ہم اس پر ایمان لائیں تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں عاجزی اختیار کریں۔ صلیب کا پیغام مغروروں کے لیے نہیں ہے، صلیب کا پیغام عاجزوں کے لیے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود عاجزی اختیار کی، اور عاجزی میں ہی دنیا جہاں کے گنہگاروں کے لیے اس نے قربانی دی ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ مسیح کی مصلوبیت پر، اگر ہم کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو مسیح کی صلیب پر، اور اگر ہم کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو مسیح کی صلیب کے پیغام پر، اور کسی چیز پر ہم فخر نہیں کر سکتے۔ پھر صلیب کا پیغام جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ محبت میں چلو جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی۔ اور مسیح کی محبت کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جان دے دی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا ہے۔ اور محبت چاہے وہ کلیسیا کے ساتھ ہو، چاہے ان تعلقات کے ساتھ ہو جو خدا نے ہمیں فراہم کیے ہیں، میاں بیوی کی صورت میں، والدین کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، اور دوست احباب رشتہ داروں کی صورت میں، تو جب ان سے محبت ہوتی ہے تو محبت قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، خدا کی کلیسیا ہو، خدا کا گھر ہو، خدا کے چرچ ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں اس کے لیے، چاہے جذبات کی ہو، احساسات کی ہو، وقت کی ہو، کسی اور کام کی قربانی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے محبت کا ثبوت کیا دیا کہ ہمارے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ صلیب کا پیغام جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام باطن کی تقدیس کا پیغام ہے تاکہ ہم خداوند کی لائق عبادت کر سکیں۔ عبرانیوں کا خط اس کے نام باب کی 14ویں آیت کے مطابق مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کا جو برے کام ہے وہ پاک کیے جاتے ہیں، یعنی تقدیس ہوتی ہے تاکہ ہم خداوند کی عبادت کریں۔ مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے باطن کی تقدیس ہوتی ہے، اور میں اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ خدا کے حضور میں آ کر اس کی عبادت کر سکیں۔ صلیب کا پیغام تقدیس کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے۔ افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت کے مطابق مسیح یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام بے دینوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ رومیو خط اس کے 5ویں باب کی 6ویں آیت کے مطابق
وہاں لکھا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے عین وقت پر مسیح بے دینوں کے لیے موا، بے دینوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے مسیح واحد امید ہے۔ صلیب کا پیغام دنیا کے کفارے کا پیغام ہے۔ پہلا یوحنا اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں درج ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ ساری دنیا کا کفارہ ہے۔ صلیب کا پیغام فتح یابی کا پیغام ہے۔ کلسیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ہم نے گزشتہ اتواروں میں ابلیس اور شیطان کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں اسے سیکھا تھا، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ خدا کے پاک کلام میں حکومتیں اور اختیار والوں کو جو ہے یہ فرشتوں کے القاب ہیں، لقب ہیں، اور جب یہاں پر خاص طور پر پالوس رسول استعمال کرتا ہے تو یہ فرشتوں کے لیے ہے۔ کون سے فرشتوں کے لیے؟ جو آسمان سے گرائے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر شیطان اور اس کے ساتھ گرائے گئے فرشتوں پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ صلیب کا پیغام شفا کا پیغام ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے صلیب کے اس پیغام کے حوالہ سے جو خیال رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ان دنوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کی دکھوں، اس کی مصیبتوں، اس کی صلیب پر توجہ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صلیب کا پیغام جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس سے ہم نے اپنے دل میں قبول کیا ہے اور اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ صلیب کا پیغام عاجزی کا پیغام ہے۔ کیا میں اور آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک بہتر طور پر جانتا ہے۔ صلیب کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ کیا ہم دوسروں سے اپنی مانند محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ صلیب کا پیغام تقدیس کا پیغام ہے۔ کیا خدا کا پیغام، اس کا کلام ہمارے باطن کی تقدیس کرتا ہے اور ہمیں لائق طور پر اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کے حضور آ کر اس کی عبادت کر سکیں؟ کیا ہم اس بات پر قوی ایمان رکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام اور مسیح یسوع ہماری واحد امید ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی اور امید نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے شیطان کو باندھ سکتے ہیں؟ جب ہم شیطان اور ابلیس کے باندھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے پکڑ کر کسی چیز سے باندھ نہیں سکتے ہیں۔ شیطان اور ابلیس جو ہے وہ خیالات کے ذریعہ سے، سوچوں کے ذریعہ سے، نظریات کے ذریعہ سے کام کرتا ہے۔ جب صلیب کا پیغام ہمارے دل اور ذہن میں ہوگا تو ہر شیطان کی پیدا کرنے والی سوچ، خیال اور نظریے کو ہم روک دیں گے تو ہم ابلیس کو باندھ دیں گے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں ایسا کرتے ہیں؟ صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے اپنے خیالوں، سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں، گناہ سے دور رہتے ہیں؟ کیا ہم ہر پل، ہر وقت خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جسمانی دکھ اٹھائے اور پھر 3 گھنٹے اندھیرے میں الہی غضب کو برداشت کیا تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ جہنم کی اذیتوں کو برداشت نہ کریں بلکہ خداوند کے آرام میں داخل ہوں۔ اس بات کے لیے ہمیں ہر وقت، ہر پل خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں بطور ایماندار ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لائق طور پر صلیب کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching.
To watch more, subscribe, like, and comment. Don't forget to. Guardians of Faith PCP Gacker, follow now.